بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یہ فصل ہے واجب بالامر کے حکم میں. امر کے ذریعے سے جو چیز واجب ہوئی ہے اس کے حکم میں، یعنی وجوب. مامور بھی کی صفت ہے، صفت وجوب، اس کی تقسیم کر رہے ہیں. وَهُوَ نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں. وجوب کی دو قسمیں ہیں، وجوب ادا اور وجوب قضا. ادا کی تعریف کی ہے. ادا کہتے ہیں وہ تسلیم عین الواجب بسببہ الی مستحقہ. عین واجب، نفس واجب کو، اس واجب کو کہ جو اپنے سبب کی وجہ سے ذمے میں واجب ہو گیا ہے، اس کو مستحق کے حوالے کر دینا، یہ ہے ادا. عین واجب یا نفس واجب کو جو اپنے سبب کی وجہ سے ذمے میں ثابت ہو گیا، اس کو مستحق کے حوالے کر دینا، اس کو کہتے ہیں ادا. اور قضا کہتے ہیں تسلیم و اسقاط الواجب بمثل من عنده. وہ واجب کو ساقط کر دینا بمثل من عنده، اپنے پاس سے ایسے مثل کے ذریعے سے. وہو حقہ، جو اس کا حق ہے. یہاں تعریف میں دونوں ادا اور قضا کی تعریف میں تعبیر کا مختلف ذکر کی ہے. آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو. تسلیم عین الواجب اور تسلیم مثل الواجب. مطلب دونوں کا وہی ہے کہ جو چیز امر کی وجہ سے ذمے میں ثابت ہو، اس ثابت شدہ اور واجب شدہ چیز کو اس کے مستحق، تو مستحق کون ہوتا ہے؟ آمر ہوتا ہے. جو حکم دیتا ہے وہی آمر مستحق ہوتا ہے. اسی آمر کے حوالے کر دینے کا نام ہے ادا. اور واجب کے مثل کو حوالے کر دینے کا نام ہے قضا. انہوں کا اسقاط الواجبی، واجب کو ساقط کر دینا، بمثل، ایسے مثل کے ذریعے سے، من عندہ، کہ جو مثل ثابت ہو اس کی طرف سے. اس کو کہتے ہیں، اور یہی مثل جو ہے یہ اس کا حق ہے. جو اپنے طرف سے دے گا تو اپنے وقت میں دے گا، اس لیے اس کا حق ہے. یہ واجب ساقط کر دیتا ہے مثل کے ذریعے سے. یہ ہے قضا. ادا کی تعریف پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ یہاں لفظ تسلیم کو ذکر کیا. حوالے کر دینا، سپرد کر دینا. تو تسلیم تو کہتے ہیں اپنے پاس سے آدمی دوسرے کو کوئی چیز حوالے کر دے یا سپرد کر دے، اور وہ حصی شے ہوگی. یہ پین ہے، یہ آدمی کسی دوسرے کو حوالے کرتا ہے، سپرد کرتا ہے، تو یہ ایک اعیان میں سے ہے، جواہر میں سے ہے. یہ انتقال کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ واجب تو ایک صفت ہے، فرض ایک صفت ہے. تو جیسے فرض اور وجوب ایک صفت ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے افعال کے ذریعے. اس کو ادا کیا جاتا ہے افعال کے ذریعے سے. اور افعال اعراض ہیں. افعال کیا ہے؟ اعراض ہیں. اور اعراض تو انتقال کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو وجود ہی نہیں رکھتے، وجود میں آتے ہی فنا ہو جاتے ہیں. جیسے فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز یہ فرض ہے، تو یہ ایک صفت ہے.
اس کو ہم نے ادا کر دیا فعل کے ذریعے سے، لیکن وہ ہے کدھر؟ فجر کی نماز کدھر ہے؟ کیونکہ صفت کو افعال کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو وہ تو اعراض ہے، اعراض کا وجود میں آتے ہی فنا ہو جاتے ہیں، لہذا اس کا تو وجود ہوتا ہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے طرف سے دوسرے کو منتقل کر دے یا حوالے کر دے۔ تو پھر یہ کیسے کہا ادا کی تعریف میں وہ تسلیم عین الواجب، بے عینی ہی واجب کو حوالے کر دینا؟ تو یہ حوالہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو اعراض میں سے ہے جو انتقال کو قبول نہیں کرتا، لہذا یہاں لفظ تسلیم کا لانا درست نہیں، تسلیم کا لفظ لانا درست نہیں۔ پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آئے؟ تسلیم کہتے ہیں اپنے پاس سے کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور یہ صفت واجب افعال سے ادا ہوتے ہیں، اور افعال اعراض ہوتے ہیں، تو اعراض تو وجود میں آتے ہی فنا ہو جاتے ہیں، پھر آدمی اپنے طرف سے دوسرے کو کیسے حوالے کرے گا؟ اس لیے ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم کا لانا درست نہیں۔ اس کا جواب دیا کہ یہاں تسلیم کا معنی سپرد کرنا نہیں، بلکہ تسلیم کا معنی ہے اخراجہ من العدم، عدم سے اس کو وجود میں لانا ہے، عدم سے اس کو وجود میں لانا، اس کے مقررہ وقت میں، فی وقتہ المقرر یا معین لہو، اس کے متعینہ اور مقررہ وقت میں کسی بھی شے کو عدم سے وجود میں اگر لایا جائے تو اس کو کہتے ہیں تسلیم۔ اور اس صفت واجب کو بھی فرض نماز پہلے نہیں تھی، جب ہم ادا کر رہے تھے تو صفت عدم سے اس کو صفت وجود میں لا رہے تھے، عدم سے وجود میں لا رہے تھے وقت مقررہ میں، تو تسلیم کا معنی پایا گیا۔ اس لیے ادا کی تعریف میں تسلیم کا لفظ ذکر کرنا درست ہے۔ باقی ادا اور قضا کی تعریفات پر اشکالات ہیں، آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ مشائخ کا اس میں اختلاف ہوا کہ آیا قضا کے لیے سبب جدید اور سبب نص مقصود کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جو نص ادا کو واجب کرتی ہے آیا وہی نص قضا کو بھی واجب کرتی ہے، یا قضا کے لیے ایک نئی نص کا ہونا، ایک نئے سبب کا ہونا ضروری ہے؟ مصنف کہتے ہیں اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، اس میں مشائخ کا عامۃ الفقہاء احناف، بعض شوافع، عامۃ المحدثین اور بعض حنابلہ اس بات کے قائل ہے کہ جو نص ادا کو واجب کرتی ہے وہی نص قضا کو بھی واجب کرتی ہے۔ قضا کے لیے سبب جدید کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ادا والی نص ہی قضا کو واجب کرتی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز ادا قائم کر لو، اس نص نے ادا کو واجب کیا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، اس نص نے روزے کی فرضیت کو لازم کیا، روزے کی فرضیت ثابت ہو گئی، اس سے ادائیگی ثابت ہو گئی۔ اب اگر کوئی آدمی وقت پر روزہ ادا نہ کر سکے، روزہ قضا ہو جائے، یا نماز نہ پڑھ سکے اور نماز قضا ہو جائے، تو اس نماز کی قضا کے لیے بھی وہی نص سبب ہے، اقیموا الصلاۃ۔ روزے کے قضا کے لیے وہی نص سبب ہے جس نے روزے کے وجوب کو لازم کیا ہے، ادا جس پر واجب ہوئی ہے، لازم ہوئی ہے، یعنی کتب علیکم الصیام۔ قضا کے لیے نئے نص کا ضروری، بلکہ قضا کے لیے سبب بھی وہی ہے جو ادا والی ہے۔ جبکہ بعض مشائخ احناف، مشائخ عراق اور عامت اصحاب شوافع، یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، جیسے ادا کے لیے سبب جدید کا ہونا ضروری ہے، قضا کے لیے بھی نئے نص کا ہونا ضروری ہے، نئے نص کا ہونا، سبب جدید کا ہونا ضروری ہے۔ جس نص نے ادا کو واجب کیا ہے وہی نص قضا کو واجب نہیں کرتی، بلکہ قضا کے لیے نئے نص کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں نماز کی ادائیگی تو واجب ہو گئی اقیموا الصلاۃ سے، لیکن جو نماز نہ پڑھ سکے اور نماز قضا ہو جائے تو اس کے بارے میں ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا نسی احدکم صلاۃ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز بھول جائے،
فلیصلیھا او نام عنہا، یا اس سے سو جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو اسے چاہیے کہ اس کو پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے۔ اور ایک روایت میں ہے فإن ذلک وقتھا، اس لیے کہ وہی اس کا وقت ہے، جس وقت اٹھ جائے یا جس وقت یاد آ جائے بس وہی اس کا وقت ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نام عن الصلاۃ او نسیھا، جو نماز سے سو جائے یا اس کو بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، مختلف الفاظ میں یہ روایت آئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قضا اس روایت کی وجہ سے واجب ہو گئی، تو قضا کے لیے جو نئی نص ہے وہ یہ روایت ہے۔ کتب علیکم الصیام سے ادائے رمضان واجب ہو گیا، ادائے صوم، اور فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر سے قضا واجب ہو گئی۔ تو ادائے صلات کے لیے نص اور ہے، قضائے صلات کے لیے نص اور ہے، ادائے صوم کے لیے نص اور ہے، اور قضائے صوم کے لیے نص اور ہے۔ وہی نص جس نے ادا کو واجب کیا ہے وہ قضا کو واجب نہیں کرتی۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ عامۃ الشوافع حضرات اور بعض مشائخ احناف، یعنی مشائخ عراق، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قضا کے لیے نئے نص کا ہونا ضروری ہے، ادا والی نص قضا کو واجب نہیں کرتی۔ جمہور حضرات کہتے ہیں احناف کہ نہیں، ادا والی نص ہی قضا کو واجب کرتی ہے، قضا کے لیے نئے نص کا ہونا ضروری نہیں، ادا والی نص ہی قضا کو واجب کرتی ہے۔ اور یہ جو دو روایت، ایک آیت اور دوسری روایت ہے، اس سے قضا کو واجب نہیں ہوئی، بلکہ یہ دونوں تو اس بات پر تنبیہ اور خبرداری کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس نص نے ادا کو واجب کیا ہے وہ وقت کے نکل جانے کی وجہ سے اس کی قضا ساقط نہیں ہوئی آپ سے، لہذا اس کی قضا بذمہ آپ کے ذمہ بدستور باقی ہے۔ اس لیے ان دو، اس روایت میں اور اس آیت نے قضا کو واجب نہیں کیا، بلکہ اسی نص نے جس میں ادا واجب ہوئی تھی اسی سے قضا واجب ہوئی ہے۔ البتہ یہ دونوں صرف تنبیہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ وقت گزر جانے کی وجہ سے جو آپ کے ذمے سے نماز قضا ہو گئی یا روزہ قضا ہو گیا، وقت نکل جانے کی وجہ سے اس کی قضا آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوئی، وہ بدستور آپ کے ذمے باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا نکل جانا کی وجہ سے مامور بھی ساقط نہیں ہوتا، مامور بھی کے ساقط ہونے کی تین ہی صورتیں ہیں۔ جس کا حق ہے اس کو ادا کر دے، مامور بھی اللہ کا حق ہے تو حق ادا کر دے، میں نے مامور بھی کو بجا لائے، نماز روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، اس نے ادا نہیں کیا۔ جس کا حق ہے وہ اپنا حق معاف کر دے، اللہ نے اپنا حق معاف نہیں کیا، وقت نکل جانے کے بعد بھی اللہ نے اپنا حق معاف نہیں کیا، جب اللہ نے اپنا حق معاف نہیں کیا تو اس کی قضا ذمے سے ساقط نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آدمی اس مامور بھی کے بجا لانے سے عاجز آ جائے، نہیں کر سکتا، یہاں عجز بھی نہیں ہے، یہ عاجز بھی نہیں ہے، تو مامور بھی کے قضا ساقط ہونے کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہے۔ اور جب آدمی سے نماز قضا ہو جائے یا روزہ کا وقت نکل جائے، روزہ قضا ہو جائے، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جا رہی، نہ اس نے ادا کر دیا کہ قضا ساقط ہو، نہ صاحب حق نے اپنا حق معاف کیا، اور نہ اس کے ادا کرنے سے یہ عاجز ہے، سوائے اس بات کے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے مثل تو لا سکتا ہے، اپنی طرف سے مثل، اپنی طرف سے نماز کے مثل لانے پر قادر ہے، روزے کے مثل لانے پر قادر ہے کہ اس جیسی نماز پڑھ لے، ظہر کی قضا ہوگی تو ظہر کی اس جیسی ظہر کی نماز کی قضا نماز لے آئے، ظہر کی نماز پڑھ لے، روزہ قضا ہو گیا تو اس جیسے روزے کو لا سکتا ہے، اس کے لانے پر قادر ہے، لہذا جب اس کے مثل لانے پر قادر ہے تو وقت کے نکل جانے کی وجہ سے اس کی قضا ساقط نہیں ہوگی۔ ہاں، وقت کی جو شرافت ہے، وقت کی جو عظمت ہے وہ ساقط ہو گئی،
کیونکہ اب اس کو لوٹانے سے عاجز ہے، اس کے لوٹانے سے، کیونکہ یہ کل عصر کی نماز، آج عصر کی نماز قضا ہو گئی، یہ کل پڑھے گا تو آج کے دن کو تو نہیں لوٹا سکتا، یہ وقت جو گزر گیا وہ تو گزر گیا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو یہ تو نماز وقت گزر گیا، یہ اگلے دن اگر پڑھے گا تو وہ فجر کا وقت تو نہیں ہوگا اس دن کا، لہذا وقت کی فضیلت کے لوٹانے سے یہ عاجز ہے۔ رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کی اپنی فضیلت ہے، لہذا باقی دنوں میں رمضان کی فضیلت تو حاصل تو نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ بغیر کسی زمان کے اور بغیر کسی مثل کے عاجز ہونے کی وجہ سے وہ ساخط ہو جائیں گی۔ وقت کی فضیلت کیا ہو جائے گی؟ ساخط ہو جائے گی، بغیر مثل اور بغیر تاوان ادا کیے وہ ساخط ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہاں عجز آ گیا، یہ عاجز ہو گیا اور عجز کی وجہ سے مامور بھی ساخط ہو جاتا ہے، لہذا وقت کی فضیلت ساخط ہو گئی، اس کا تاوان نہیں ہے، اس کا مثل نہیں لا سکتا۔ البتہ نماز کا مثل لا سکتا ہے، روزے کے مثل لانے پر قادر ہے، اس لیے جب روزہ اور نماز ادا کر سکتا ہے تو وقت کے نکل جانے کی وجہ سے اس کے ذمے سے نماز اور روزے کی قضا ساقط نہیں ہوئی۔ لہذا قضا ساقط ہونے کی تین ہی صورتیں ہیں، اور وقت نکل جانے کی وجہ سے ان تینوں صورتوں میں کوئی بھی صورت ثابت نہیں ہوتی، تو پھر یہ جو آیت اور روایت آئی ہے یہ قضا واجب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس بات پر خبردار کرنے کے لیے ہے کہ جس نس نے ادا کو واجب کیا تھا، خیال کرنا وقت نکل جانے کی وجہ سے اس کی قضا ذمے سے ساقط نہیں ہوئی، بلکہ وہ بدستور آپ کے ذمے میں باقی ہے، وہ آپ کے ذمے میں دستور باقی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ نماز اور روزے میں یہ منصوص علیہ ہے، اس میں نص موجود ہے، ادا میں بھی ہے، قضا میں بھی ہے۔ نماز کا مثل لانے پر قادر ہے، یہ ایک امر معقول ہے کہ نماز کے مثل نماز لا سکتا ہے، روزے کا مثل روزہ لا سکتا ہے۔ وقت نماز کا جو وقت ہے اس کے لوٹانے سے عاجز ہے، روزے کے وقت کے لوٹانے سے یہ عاجز ہے، جو اس کی فضیلت ہے اس کے لوٹانے سے عاجز ہے۔ یہ دونوں امر معقول ہے، عقل میں آتی ہے کہ نماز نماز کی طرح ہے، روزہ روزے کی طرح ہے، اور ان دونوں کے وقت لوٹانے سے عاجز ہے، یہ امر معقول ہے، عقل میں آتا ہے۔ اور جو چیز امر معقول ہو اس پر غیر کو قیاس کرنا درست ہے، اس پر غیر کو قیاس کرنا درست، یعنی غیر کی طرف اس کو متعدی کرنا درست ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں نماز اور روزہ جن میں قضا میں نئی سبب موجود ہے، نص جدید موجود ہے، یہ متعدی ہو جائے گا ان معمورات کی طرف، ان عبادات کی طرف جن میں نص جدید نہیں ہے، ان کی قضا میں ان کا نص جدید موجود نہیں ہے، جیسے نظر کا روزہ، نظر کی نماز، نظر کا روزہ ہے، نظر کی نماز ہے، اور نظر کا اعتکاف ہے۔ یہ ایسے منظورہ اشیاء ہے کہ ان کے ادا میں تو نص موجود ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر نظر مان لے تو پھر چاہیے کہ یہ لوگ اپنی نظر پوری کر لے۔ تو ادائے نظر میں تو نص موجود ہے، لیکن قضائے نظر میں نص موجود نہیں ہے، قضائے نظر میں نص موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نظر مان لی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 4 رکعت پڑھوں گا، للہ علیہ ان اصلی 4 رکعات، یا ان اصوم غدن، کل کے دن روزہ رکھوں گا۔ تو اب یہ نظر مان لی اس نے، اب اگر کل کے دن اس نے روزہ نہ رکھا، یا اس نے 4 رکعت نہ پڑھے، 4 رکعت نہ پڑھی، تو اب کیا ہوگا؟ یہ نظر کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو گئی۔ لہذا جب قضا ہو جائے تو اس کی قضا میں کوئی نص موجود ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، ان کے ہاں بھی نہیں ہے، شافعی حضرات کے نزدیک۔ لہذا مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ نماز اور روزے میں چونکہ نص جدید موجود ہے اور اس کے مثل لانے پر قادر ہے، یہ امر معقول ہے، اس لیے اس پر دوسرے کو قیاس کرنا درست۔ لہذا منظورہ نماز، منظورہ روزہ اور منظور اعتکاف میں
سبب قضا کے لیے نئے نس موجود نہیں، لیکن اس کو قیاس کریں گے نماز اور روزے پر، اس پر قیاس کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ جس میں نس جدید موجود ہے اس میں قضا کا سبب وہ نہیں ہے، بلکہ ادا والی نس ہی کا سبب ہے۔ تو جس میں نس موجود نہیں ان کو بھی اسی پر قیاس کر کے کہیں گے کہ ان میں بھی قضا کے لیے نئے نس کا ہونا ضروری نہیں، اس کے قضا کا سبب بھی وہی ہے جو ادا والی ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ اس لیے منظور اعتکاف میں، روزے میں اور نماز میں قضا کے لیے نئے نس موجود نہیں، ان کو ادائے صلاۃ اور ادائے صوم پر قیاس کریں گے۔ البتہ یہاں اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ نماز اور روزے میں قضا کے لیے تو سبب جدید موجود ہے، من نام عن الصلاۃ او نسیہا یا اذا نسی احدکم صلاۃ، یہ روایت موجود ہے نماز میں، اور فعدۃ من ایام اخرى قضائے روزے میں نس موجود ہے، اس میں سبب جدید تو موجود ہے۔ اور منظور اعتکاف میں، نماز میں اور روزے میں قضا کے لیے سبب جدید تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ہم اس کو قیاس کریں گے نماز اور روزے پر، تو جب ہم نے اس کو قیاس کیا تو اس میں بھی سبب جدید تو پایا گیا نا، قیاس۔ یہ قیاس بھی تو ایک دلیل شرعی ہے، جیسے حدیث رسول ہے، جیسے سنت ہے، جیسے کتاب اللہ ہے، اسی طرح قیاس بھی تو ایک حکم شرعی ہے۔ لہذا اس منظور اعتکاف میں بھی سبب جدید پایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ قیاس ہے ادائے صلاۃ اور نماز پر، نماز اور روزے پر ادا پر قیاس کرتے ہوئے، تو ان میں بھی تو قضا کا سبب موجود ہو گیا، لہذا پھر ان کے لیے بھی قیاس سبب ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کے ہاں وہ بھی نہیں ہے۔ پتہ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا کہ قضا کے لیے ان منظور اعتکاف اور نماز میں قضا کے لیے جو سبب قیاس اس پر قیاس کیا ادائے صلاۃ اور نماز پر، یہ قیاس کیا ہے، اور قیاس آپ پڑھ چکے ہو یا پڑھ لو گے، قیاس جو ہے یہ مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں ہوتا، یہ حکم کو ثابت نہیں کرتا بلکہ حکم کو ظاہر کرتا ہے۔ لہذا یہاں قیاس نے اس بات کو ظاہر کیا کہ منظور اعتکاف اور نظر میں، اعتکاف اور نماز میں، اس میں قضا کا سبب بھی وہی ہے جو ادا والی ہے، جس نس نے ادا کو واجب کیا اسی نس نے قضا کو واجب کیا۔ لہذا یہاں قیاس، اگر ہم دلیل مان بھی لے کہ اس میں نس موجود ہے اور وہ قیاس ہے، تو جن میں نس موجود ہے ادائے صلاۃ میں، حدیث رسول موجود ہے، کتاب اللہ کی آیت موجود ہے، ہم اس میں قضا کے سبب جدید کو نہیں مانتے، تو یہاں تو قیاس اس سے کم درجے کی دلیل ہے جو کہ مظہر ہے، مثبت نہیں، تو یہاں تو بطریق اولا ان کے قضا کے لیے سبب جدید، یہ قیاس سبب جدید نہیں بنے گا، بلکہ اس کے قضا کا سبب بھی وہی ہوگا جو ادا والی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو نس ادا کو واجب کرتی ہے جمہور احناف کے نزدیک، وہی نس قضا کو بھی واجب کرتی ہے، قضا کے لیے نئے نس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جبکہ شوافی حضرات ہاں، اور جن معمورات میں، جن معمور بھی میں عبادات میں نس جدید آئی ہے، وہ صرف تنبیہ اور خبرداری کرنے کے لیے آئی ہے کہ وقت نکل جانے کی وجہ سے اس کی قضا ذمے سے ساقط نہیں ہوئی۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور بعض احناف کے ہاں قضا کے لیے نئے نس کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں نیا نس نہ ہو، جیسے کہ منظورہ اعتکاف میں اور روزے میں نس نہیں ہے قضا میں، تو ان کے ہاں پر نس، اس کی جو سبب ہوگی وہ تفویت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تفویت۔ اور ایک قول کے مطابق فوات بھی سبب بنے گی، لہذا تفویت سبب ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی منظور اعتکاف نہ رکھے، منظورہ نماز نہ پڑھے، اس نے فوت کر دیا، اس کو قضا کر دی اس کی، لہذا یہ تفویت سبب بن جائے گی قضا کے سبب جدید کے لیے، اس لیے اس تفویت کی وجہ سے اس پر قضا لازم ہوگی، کیونکہ اس میں نئے نس تو موجود نہیں ہے۔
ادا کے لیے نص ہے، قضا کے لیے نئی نص موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے تفویض کو نئے نص کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ اور جبکہ ایک قول میں شوافی حضرات کے نزدیک فوات بھی قائم مقام ہے نص جدید کے، علامہ شمس الائمہ کے قول کے مطابق شوافی حضرات کے نزدیک فوات بھی